2018 میں RTS بٹھا کر مسلط کیے گئے اور 4 سال حکومت میں رہے. اس کے بعد اب 2 ہفتے سے دوبارہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تقریر کی کیفیت نہیں بدلی. اس وقت بھی وہ الزام لگاتے تھے کہ چور اور دوسروں پہ الزام، کرپشن کا الزام. جس وقت 4 سال حکومت میں رہے تمام کیسز بنائے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ہیروئن کا کیس بنایا، جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا. نیب کو استعمال کیا، FIA کو استعمال کیا. ہر سیاسی مخالف ان کی بچیاں، ان کی بہنوں کو اس بدبودار احتساب کا نشانہ بنایا. اور آخر کار 4 سال کے بعد ایک بھی الزام نہ منی لانڈرنگ کا، نہ کرپشن کا، نہ مس یوز آف اتھارٹی کا، نہ ایسڈ بیونڈ مینز کا ثابت نہیں ہوا. اور عدالتوں سے ان لوگوں کو جن پر یہ صبح دوپہر شام الزام لگاتے تھے وہ سرخرو ہوئے عدالتوں سے، ان کو بیلز ملی. یہاں تک کہ ان کی اس انتقام کی جب ایپیٹائٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے NCA میں جا کر اپنے کاغذات دیے. وہ جو یہاں فرنٹ مین شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ایک موصوف بیٹھے تھے جو بھاگ چکے ہیں ابھی اس وقت، لیکن واپس لانا بھی آتا ہے. تو وہ انہوں نے NCA میں بھی وہ نیب کے کاغذات دیے، FIA کے کاغذات دیے. وہاں بھی ان کے منہ پر، ان کے احتساب پر تماچے پڑے. لیکن ان کو آج بھی جب تقریر کرتے ہیں، آج کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بھی آؤں گی، لیکن آج بھی جو تقریر کرتے ہیں وہی کیسٹ، وہی تقریر. اب وزارت اطلاعات ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو ایک اچھا سپیچ رائٹر دیتے ہیں جو کم از کم آپ کو یہ بتائے کہ آج پاکستان کی عوام مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کے سوال پوچھ رہی ہے. اس کے جواب میں تقریر لکھیں، کیونکہ 4 سال آپ اقتدار پر چمٹے رہے، مسلط رہے. تو یہ جو آپ آج الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا اتنا پیسہ باہر ہے، تو کیوں نہیں وہ پیسہ پاکستان لائے؟ جن پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو کیوں نہیں کرپشن ثابت کی؟ تمام ریکارڈ نیب کا، FIA کا آپ کے پاس موجود تھا. آپ نے جب اداروں سے کچھ نہیں ملا، جب DG FIA نے کہا یہ کیسز نہیں بنتے بشیر میمن صاحب نے، آپ نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنا لیا اور شہزاد اکبر صاحب کو وہاں رکھ دیا. شہزاد اکبر صاحب ڈائریکشنز دیتے تھے اب نیب کو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے، FIA کو کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کے اوپر کیسز بنانے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں ہو گیا اور آج پھر اسی منہ سے الزام لگا رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے کہ اگر چوری ہوئی تھی، اگر کرپشن ہوئی تھی، اگر منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اگر باہر پیسہ غیر قانونی طور پر پڑا ہے تو 4 سال میں وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ پیسہ واپس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ الزام لگا رہے تھے. اور آج بھی یہی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں، یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کارکردگی صفر ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو روز دھمکی، گنڈا گردی، اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. استعفیٰ تو آپ کو دینا چاہیے تھا اس وقت جب اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، 43,000 ارب کا قرضہ لیا، مہنگائی کی شرح 16% پر پہنچائی، ترقی کی شرح منفی کی، اور آج بھی وہ 2018 سے کم ہے. استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. آپ نے کشمیر فروشی کی، استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. اور آج الیکشن کمیشن آپ سے مانگے پوچھے سوال تو الیکشن کمشنر دے، چیف الیکشن کمشنر دے استعفیٰ کیوں؟ اور چیف الیکشن کمشنر آپ سے پوچھے فورن فنڈنگ 70 لاکھ ڈالر کا حساب مانگے منی لانڈرنگ کا، جو آپ کی جیبوں میں گیا، جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹس میں گیا، جو اوورسیز پاکستانیز نے دیا. اور اس کے بعد جو غیر قانونی فنڈنگ جو آپ نے غیر ملکیوں سے لی اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا، وہ آپ کا فیصلہ آنے والا ہے. تو الیکشن کمیشن دے استعفیٰ اور کرائے الیکشن. کیوں کرائے الیکشن؟ الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پر. عمران خان کو الیکشن نہیں، عمران خان کو شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے. عمران خان کو شہباز شریف کے خدمت کے جذبے سے ڈر لگتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ 2 ہفتے میں چینی 85 روپے سے 70 روپے ہو گئی ہے. عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ 2 ہفتے میں آٹا 550 سے 400 روپے ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ آج
لوگ میٹرو پہ باعزت طریقے سے جو 4 سال سے منصوبہ بند تھا وہ 5 دن میں چلا کر آج لوگ پشاور موڑ، فیض آباد، راول پنڈی، اسلام آباد سے جو 2-3 ہزار روپیہ ٹیکسی کا دے کر جاتے تھے آج میٹرو پہ باعزت سواری پہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو بات پتہ ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ، مہنگی بجلی، جو 27 پلانٹس بند تھے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، وہ 2 ہفتے میں پلانٹس بھی چل رہے ہیں، عوام کو بجلی بھی مل رہی ہے، لوڈ شیڈنگ میں کمی بھی آ رہی ہے، اور جس طرح 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر گئے تھے، آئندہ اگر 18,000 میگا واٹ بجلی بنا دی تو ان کی شکل کوئی یاد نہیں کرے گا۔ ان کو اس بات کا پتہ ہے، اس لیے یہ جو ہے نا الیکشن کی گردان یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اصل میں ان کو الیکشن نہیں چاہیے، اصل میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کوئلیشن گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہ گئے، وہ کوئلیشن گورنمنٹ جو وفاق کے حقوق کا بھی محافظ ہوگی اور جو پاکستان کے ریلیف کی بھی محافظ ہوگی، اور اگر یہ ترقیاتی منصوبے، اگر مہنگائی اسی طرح نیچے آتی رہی، اگر روزگار کے منصوبے پاکستان کی عوام کو مل گئے تو عمران خان صاحب سے تو ابھی سوال ہو رہے ہیں، اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خوف صرف شہباز شریف کی مقبولیت کا ہے، خوف صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے خدمت کے جذبے اور کوئلیشن گورنمنٹ کے خدمت کے جذبے اور ترجیحات کا ہے۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوگا، اور جو IMF اور جو معیشت کے اندر دہشت گردی کی ہے، جس قسم کی دہشت گردی کر کے گئے ہیں، جو آج پاکستان کی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ مفلسی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے آج مہنگی ہے۔ یہ ان کو بات پتہ ہے، اس لیے اس پر کوئی تقریر نہیں، اس پر تو کوئی جواب نہیں۔ الیکشن کراؤ، کیوں کراؤ الیکشن؟ اور اگر الیکشن کرانے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے نا تو وہ رکھتے ہیں جن کو یہ بات کہ اگر RTS نہیں بیٹھے گا، اگر ڈسکا کی دھند نہیں چھائے گی، اگر الیکشن کمیشن کے ڈبے نہیں اٹھائے جائیں گے تو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو 2018 میں بھی الیکشن جیتی تھی اور انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن بھی پاکستان کی عوام ان کو جیتنے دے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے زمانے میں نہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، میرا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں، صحافیوں کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں، صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھیں، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، صحافیوں کے پروگرامز بند کرائے گئے، چینلز کی بندش کرائی گئی، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، صحافیوں کے اوپر نیب کے کیسز بنائے گئے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو میڈیا کی سینسرشپ، جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی تھی وہ کس کے زمانے میں آ رہی تھی عمران خان صاحب؟ وہ آپ کے زمانے میں آ رہی تھی کہ جو کنٹرول نہ ہوا، جس کی عام ٹوسٹنگ نہ ہوئی، جس کی دھمکی سے کوئی چیز نہ چلی، میڈیا نے آپ کی یہ حکم ماننے سے انکار کیا، آپ کی غنڈہ گردی سے انکار کیا، آپ کی بدماشی سے انکار کیا، میڈیا ورکرز کو بے روزگار کیا گیا، میڈیا ہاؤسز کو معاشی طور پر کنٹرول کیا گیا اور انہوں نے لے آف کیا لوگوں کو۔ وہ صحافی جنہوں کے گھر میں آج روٹی نہیں ہے وہ آپ کے زمانے میں ہوا، وہ صحافی جن کو پہ تشدد ہوا، غنڈہ گردی ہوئی، وہ آپ کے زمانے میں ہوئی، وہ صحافی جن کے پروگرامز بند کیے گئے وہ آپ کے زمانے میں ہوئے۔ اگر اس ملک میں پاکستان کی عوام سے روٹی چھینی گئی، چینی چھینی گئی، آٹا چھینا گیا، مہنگی بجلی گیس دی گئی تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ اگر ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر مودی نے دیکھا تو کشمیر فروشی آپ کے زمانے میں ہوئی۔ اگر ملک کے اندر آج معیشت تباہ ہے، اگر معیشت کو غلام بنایا گیا تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ اس لیے یہ لیکچر نہ دیں کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ پاکستان کی عوام 2 ہفتے پہلے کی بات بھولی نہیں ہے، ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں، اور آپ کی غلاظت
اور آپ کا گند صاف کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اس کے بعد یہ جو ابھی آج وہ میرا خیال ہے 60-70 لوگ ہوں گے، چلو زیادہ سے زیادہ 100 کر لیں لاہور میں، اور جو باتیں کر رہے ہیں ابھی کھڑے ہو کر کہ میرے زمانے میں صحافت کتنی آزاد تھی، تو وہ صحافی میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی چل رہے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے. وہ بلیک آؤٹ ہو رہا آپ کا پاکستان کی عوام کر رہی ہے، پاکستان کی سیاست سے، جن کو آپ نے بے روزگار کیا ہے. میڈیا پہ آپ کا بلیک آؤٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ میڈیا آج کل جو حکومت ہے نہ وہ اظہار رائے پر پابندی پہ بلیو کرتی ہے، نہ وہ بلیو کرتی ہے. اور آج جب اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی، اور اس میں فیصل جاوید صاحب نے جب پیمرا سے سوال کیا، کیونکہ وزارت جو اطلاعات ہے وہ ہمارے زمانے میں جب بھی ہوتی ہے پیمرا آزاد ہوتا ہے، اس طرح پیمرا جکڑا نہیں ہوتا جس طرح آپ کے زمانے میں تھا. تو اس سے ڈیٹا مانگا گیا جب، تو کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ کس کیبل کے اوپر بندش تھی. تو یہ جھوٹ، آپ کے جو جھوٹ ہے نا، وہ اب آپ جھوٹ بول بول کے سیاست نہیں کر سکتے. اب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر سیاست نہیں کر سکتے. اب آپ اپنی کارکردگی کا جواب دیں اور پھر سیاست کریں. اس لیے بلیک آؤٹ اور پاکستان کی سیاست سے ہو رہے ہیں. بلیک آؤٹ آپ کو پاکستان کی عوام کر رہی ہے. بلیک آؤٹ اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کی کارکردگی کر رہی ہے. آپ کا وہ اعمال نامہ جو پاکستان کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیا کو دائیں اور بائیں بٹھا کر لوٹا، وہ آپ کا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے. اس لیے پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ الیکشن کیوں کراؤ، کیونکہ ابھی تو 2 ہفتے کی کارکردگی، اور انشاءاللہ اس کابینہ کی، اس حکومت کی، تمام کولیشن پارٹنرز کی ترجیح صرف ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو، ٹیچرز ہوں، نرسز ہوں، جو شعبہ جو ان کی معاشی دہشت گردی کا شکار ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے. اور آخر میں کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو نے ایمبیسڈر کو بلا کر دھمکی دی. یہ تقریر فرما رہے تھے آج. وہ کاغذ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کاغذ جو لہرایا جا رہا ہے نا سازش کا، وہ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کہ کارکردگی کا صفحہ خالی ہے. اس کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہے. 1 کروڑ نوکری میں سے 1 کروڑ نوکری بھی درج نہیں ہے. 50 لاکھ گھر میں سے اس صفحے کے اوپر ایک گھر بھی درج نہیں ہے. معاشی ترقی، مہنگائی کے وہ کالے انڈیکیٹرز ہیں جس کا آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے. 1 میگا واٹ بجلی اس کارکردگی کے صفحے پر درج نہیں ہے، بلکہ جو بجلی تھی وہ ان سے مرمت نہیں ہو سکی. تو اس خالی صفحے کارکردگی کے اوپر سازش کا بیانیہ، وہ بھی جھوٹا، وہ کتنی دیر چلاؤ گے؟ کتنی دیر چلے گا؟ ڈونلڈ لو نے اگر دھمکی دی تھی تو پھر 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تو 8 تاریخ کو دھمکی دی تھی اگر آپ کے بقول، تو 28 تاریخ کو یاد آئی. اور 16 مارچ کو اسی ڈونلڈ لو نے جو آپ کے مطابق دھمکی دی تھی، تو 16 مارچ کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا عمران خان صاحب؟ وہ تو دھمکی دے رہا تھا آپ کو. اور یہ کون سی دھمکی ہے؟ یہ کون سی انٹرنیشنل بیرونی دھمکی ہے جو آپ کو بلا کر، آپ کے سفیر کو بلا کر بتایا آؤ بتائیں ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی تو شرم کریں، کوئی تو آپ میں عقل ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے یہ نہ پاکستان کی عوام اس پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ یہ کتنی دیر کاغذ جو ہے وہ لہرا لیں گے. بات یہ ہے کہ دھرنے میں فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، کرسی پر مسلط رہ کر معاشی دہشت گردی کر کر، ملک کو غریب کر کے، عوام کو بھوکا کر کے، عوام کو مفلس کر کے، کشمیر فروشی کر کے، گیس، آٹا، دوائی مہنگی کر کے، روٹی، آٹا، چینی عوام سے چھین کر، ملک کے لیے 43,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر
महंगाई की शरह 16% पर, तरक्की की शरह मनफी से 4% पर। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, अभी आप देख सकेंगे न्यूज़ अपडेट्स।